رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے غور و فکر اور تدبر اور سوچ و بچار اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ اس کے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اخروی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا تھا موت سے لے کر قبر تک کے جو مراحل ہیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو لیکن وہ موت کا منکر نہیں ہے، ہر شخص موت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور مسلمان تو جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی اس کو تسلیم کرنا اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں، اور بعینہ ہی اسی طرح سے ہے۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من مات قامت قیامتہ، جس بندے کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت قائم ہو چکی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے اوپر قیامت آ گئی، کیونکہ اس کے بعد نہ وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے نہ وہ برے اعمال کر سکتا ہے۔ جو اس نے کیا اس کا حساب شروع ہو گیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت کے اندر مرے گا اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا یہ عمل قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور بھی کوئی کسی بھی عمل کے اندر فوت ہوتا ہے، اس عمل کا اجر اسے قیامت تک ملتا رہے گا اور وہ اسی عمل کے اندر ہی قیامت تک رہے گا۔ اور بعینہ ہی اسی طرح سے اگر کوئی شخص برے عمل کے اندر دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، کسی برائی کے اندر مبتلا تھا، دنیا سے کوچ کرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک اس برائی کا جو گناہ ہے اس کو ملتا رہے گا، اور اسی حالت و کیفیت میں اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندے کو موت آ جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تھے، حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، اور اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں طائف کے اندر تھے جہاں پر ان کی موت واقع ہوئی، ہم نے دیکھا آخری لمحے کے اندر جب روح پرواز کرتی ہے آسمانوں سے آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پاکیزہ روح، اے رب سے مطمئنہ روح، تو باہر نکلا اور تو اپنے رب کی طرف جا رہی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اعز و قربا، جب انسان کی روح نکلتی ہے یا تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے یا وہ برا انسان ہوتا ہے، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کی روح ان کے جسموں سے نکلتی ہے آسمان کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ،
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو آ کر کہتے ہیں خوف نہ کرنا، غم زدہ بھی نہیں ہونا، وابشروا بالجنہ، یہ روح کے نکلنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، ابشروا بالجنہ، تمہیں خوشخبری ہے جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے جو ہے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو ہر بندہ کراہت کے ساتھ دیکھتا ہے، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا عائش ایسا نہیں، بلکہ جب انسان کی موت کا مرحلہ آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین کے اوپر نزول کرتے ہیں، اچھا انسان ہو، نفس مطمئنہ روح ہو، تو آ کر اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف نہیں کھانا، غم زدہ نہیں ہونا، تمہیں خوشخبری ہے جنت کی، کیونکہ تمہارے ساتھ اچھے اعمال کی عوض اللہ نے جنت کی خوشخبری کا وعدہ کیا تھا۔ اور جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے مومن شخص کو، اس کے بعد یہ تمنا کرتا ہے اللہ مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لے، اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، مجھے جنتوں کا مالک بنا دے۔ اور برعکس اس کے وہ شخص جو کہ برائیوں کو اختیار کرنے والا، اس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے فساد کو اختیار کرنے والا، گناہوں سے محبت کرنے والا، معصیت اور نافرمانی کے اوپر ہٹ درمی اختیار کرنے والا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ کر اسے بتلاتے ہیں اے انسان، اے آدم کے بیٹے، اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے وعیدیں ہیں، تو بدبخت انسان ہے، تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے آیا، تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ ہے۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، پھر یہ ڈر رہا ہوتا ہے، ایسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرحلہ مجھ سے ٹل جائے۔ عزیز و اقربا، انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر جس وقت موت کے سکرات واقع ہو جاتے ہیں، آخری لمحے ہوتے ہیں، روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، اس وقت میں اللہ توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے، یہ جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کے جلیل القدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، کہتے ہیں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر کے نہیں دیکھا، میں نے کبھی پورے طریقے سے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے چہرے کا جلال ہی بہت زیادہ تھا، اور میری کبھی جرت ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنی آنکھیں اٹھا کر آپ کی طرف نظریں جما کر آپ کو دیکھ سکوں، اس قدر اللہ کے رسول کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخری لمحات تھے تو ایک صندوق لایا گیا جس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے تھے، تو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ ان سکوں کو تم سنبھال لو، تو بیٹا بھی آگے سے اللہ والا تھا، اس نے کہا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں ان کو اپنے پاس جمع کروں گا ابا جان اللہ کے سامنے حساب و کتاب کیسے دوں گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو مال، مرتے دم تک مال کی ہرس نہیں جاتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، مال کی کثرت کی تمنا نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے مگر مال کی ہرس تو نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان، اگر آدم کے بیٹے کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا مطالبہ کرے گا، اور اگر 2 فیکٹریاں ہوں، بڑی بڑی فیکٹریاں، راضی نہیں ہوگا، بلکہ تمنا، چاہت اور خواہش یہ کرے گا مجھے تیسری فیکٹری مل جائے۔ حالانکہ سمجھ لینا چاہیے آدم کے بیٹے کو
الا جوف ابن آدم، آدم کے بیٹے کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے وہ الا التراب، وہ مٹی، قبر کی مٹی ہے جو اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، ادروائز اس کی خواہشات نفس یعنی خواہشات مال وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتی۔ باہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی اور ان کے بیٹے کا مکالمہ، کہا مال کا جواب اللہ کے سامنے کون دے گا، میں اس کی چاہت نہیں کر سکتا۔ تو سکرات واقع ہو رہے تھے، موت کے سکرات، یعنی موت کی جو حالت و کیفیت نظر آ رہی تھی، دیکھنے والوں کو بھی پوچھا کہ آپ کے اوپر یہ حالت و کیفیت ہے، موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے روزہ پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا ہے، روزہ ایک پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، کہا جیسے وہ میرے اوپر رکھ دیا ہے، اس کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور کہا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے کہ جس طرح دنیا کی ساری مصیبتیں میرے اوپر ڈال دی گئی ہیں، اور ایسا سفر جس کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے اس کو تم اختیار کرو، اس کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ موت کی جو کیفیت ہے، بسا اوقات اللہ رب العزت موت کی سختیاں ایک مسلمان بندے کو دے کر اس کا مقام اور مرتبہ بڑھاتے ہیں، اور کسی کے جو اللہ رب العزت موت کی سختی کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس موت کی سختی کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی 3 اقسام ہیں جو انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ذکر ہوتی رہیں گی۔ ایک قیامت بعیدہ اور متوسطہ اور قریبہ، یعنی وہ علامات، وہ نشانیاں جو کہ دور کی ہیں، بعیدہ ہیں، یعنی قیامت کے درمیان اور ان نشانیوں کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ بعیدہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بین یدی الساعہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامت ہوں، کیونکہ جب کوئی پیغمبر دنیا میں مجھ سے پہلے تشریف لے کے آتا تو اس کی جو شریعت ہوتی اس کے اوپر لوگ عمل پیرا ہوتے، اور جب وہ نبی چلا جاتا پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ناپید ہوتی چلی جاتی، پھر اللہ رب العزت دوسرا پیغمبر بھیج دیتے، یکے بعد دیگر پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے قیامت سے پہلے بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر ختم نبوت کے اوپر یہ حدیث واضح طور پہ دلالت کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں، اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تشبیہ دے کے صحابہ کو بیان فرمایا، تو آپ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری نشانی بیان کی لا تقوم الساعہ حتی تقتل فئتان عظیمتان، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس کے اندر لڑائی نہیں کریں گی، تقول بینہم مقتلا، اور اتنی لڑائی ہوگی کہ بہت زیادہ قتل ہوگا، دعواہما واحدہ، اور ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اور یہ لڑائی ہو چکی جو کہ مسلمانوں کے اندر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، دعواہما واحدہ، دونوں کا دعویٰ، دونوں کی پکار، دونوں کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا کہ دونوں جو ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے، دونوں شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف قصاص عثمان یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص تھا، دوسری طرف ڈر یہ تھا کہ اگر ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، قصاص کے لیے ان کو باہر نکالا، یہ فتنہ پیدا کریں گے، مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ باہر کے دونوں کا دعویٰ ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اجتہاد کرتا ہے یخطئ و یصیب، اگر وہ خطا کھاتا ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے، اللہ اس کو اکیرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اجتہاد کے اندر کامیاب ہوتا ہے، درست اجتہاد ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو ڈبل اجرت ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا اور ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اس حوالے سے
اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے اور اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے محتاط انداز سے رہنا چاہیے، اور ایسی چیزیں جن کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کے اوپر گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان دو جماعتوں کا آپس میں لڑنا اور قتل عام کا ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ علامت ہے کہ جس کے بعد جو ہے قیامت کو تم قیامت سے ڈرنا، قیامت کا خوف اپنے دلوں میں بٹھانا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب 90,000 صحابہ کرام کی قربانیاں پیش ہوئی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من الحجاز، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز سے آگ نہ نکلے، تضیء بها، آپ نے فرمایا اعناق الابل البصرہ، آپ نے فرمایا وہ آگ نکلے گی مدینہ سے، ارض حجاز سے نکلے گی، اور اس کے بعد اس آگ کی روشنی کی بدولت بصرہ کے جو اونٹ ہیں ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ 654 ہجری کے اندر یہ آگ نکلی اور 52 دن تک یہ آگ چلتی رہی۔ اس سے پہلے کئی دن جو ہے زلزلہ جاری رہا۔ یہ آگ مدینہ سے نکلی اور مدینہ کے اندر کئی روز تک زلزلے رہے، جہاں تک کہ منگل کے روز سے شروع ہوئے جمعے کے روز تک یہ جاری رہے، اور جمعے کے روز زلزلوں کی کیفیت بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد اس آگ کا نکلنا ہوا، اور یہ آگ نکلی اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ 52 دن تک یہ آگ جو ہے جلتی رہی، اور لوگ اس کا جو ہے لوگ اس کو دیکھتے رہے، اور بصرہ کے جو لوگ قافلے آ رہے تھے انہوں نے اپنی اونٹوں کی گردنوں میں آگ کی روشنی کو دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ہوئی نشانی بعینہ ہی اسی طرح سے پوری ہوئی جس طرح سے آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہے قیامت کی علامات میں سے متوسطہ درمیانے دور کی علامتیں۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، آپ نے فرمایا لوگو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حرج نہ ہوگا، کثرت کے ساتھ جو ہے قتل نہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل القتل، کثرت کے ساتھ قتل و غارت گیری ہوگی، لوگ قتل ہوں گے، اور آپ نے کیفیت بیان فرمائی، ایک رستے کے اندر قتل و غارت گیری کی بدولت لاشیں پڑی ہوں گی، اور اس قدر لاشیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کوئی پرندہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اڑنے لگ پڑے، اور وہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے، موت اس کو واقع ہو جائے، لیکن اس کا جو ہے اس کو موت واقع ہو جائے، وہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی، اس کو موت واقع ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس قدر لاشیں ہوں گی۔ اور آپ نے اسی کے درمیان میں ایک فتنہ عامیہ کا ذکر کیا، اندھے فتنے کا ذکر کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اندھا فتنہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اندھا فتنہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جائے گا اسے بھی معلوم نہیں ہوگا مجھے کس جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آج جب دھماکے ہوتے ہیں مسجدوں میں، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس قتل کرنے والے کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں، برین واش کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ دھماکے کر دیتے، اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں، قتل کرنے والے کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میرا مقصد کیا ہے، اور جو لوگ بیچارے معصوم بغیر کسی وجہ کے جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں کیوں قتل کر دیا گیا، ہمیں کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اعز و اقربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فتنۃ بینکم لا یبقى مسلم بیت الا دخلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، جب تک مسلمانوں کے گھروں میں فتنے داخل ہونے شروع نہ ہو جائیں، اور ایسے فتنے جو ہر گھر میں پائے جائیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سے فتنے ہیں، لیکن دو کا ذکر کرتا ہوں۔
تصویر کا فتنہ آج ہر گھر کے اندر داخل ہے، رسائل کی صورت کے اندر، میڈیا کے ذرائع کی صورت کے اندر، اور اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچتا ہے تو وہ کرنسی اور نوٹوں کی صورت میں اپنے گھر میں اس فتنے کو رکھتا ہے، مجبوری میں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر گھر میں فتنے داخل نہ ہوں گے اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا فتنہ جو آج ہر گھر میں موجود ہے وہ سود کا فتنہ ہے، ہر گھر میں موجود ہے، کسی گھر میں واضح طور پہ موجود ہے، اور کسی گھر میں آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آگے سے اس کمپنی کا جو لنک ہے وہ سودی لوگوں کے ساتھ ہے، سارا کام ان کا سود کا ہے۔ اگر اس کرنسی کو دیکھو تو اس کا جو معاملہ ہے سارا سود کا ہے، پیسے کے اوپر پیسہ دیا جا رہا ہے، پیچھے سے جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو سونا جو اصل قیمت تھی وہ موجود نہیں ہے، یہ پرچی کی بے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچی کی بے سے منع فرمایا، آپ نے پرچی کی بے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو چیز ہے جس کی اصل ویلیو ہے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں میں لو پھر اس کو آگے فروخت کرو۔ آج قدم قدم کے اوپر معاملات سودی ہیں۔ ایک مذہبی شخص، اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مذہبی لوگوں کے ساتھ وابستہ بھی ہے، اس نے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ نکلوائے 25 لاکھ سود کے اوپر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اتنا بڑا جرم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے، اس بات کے مترادف ہے جیسے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لیا۔ اور جب پورا ملک ہی اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہو پھر وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں؟ وہاں مہنگائی نہ ہو تو اور کیا وہاں پہ ہو؟ تو باہر کیف وہ آگے سے کہنے لگا 5 سالوں میں کیا ہوگا، 25 لاکھ سود پڑے گا، میں ایک کوٹھی لوں گا اور اس کو لے کر جو ہے میں آگے فروخت کروں گا، اس سے کہیں زیادہ مجھے منافع مل جائے گا۔ اور ذرا سوچ تو صحیح، جب قبر میں تو جائے گا، لمبے لمبے وہاں پہ سانپ ہوں گے، کیڑے مکوڑوں کا جب تو مسکن بنے گا، جب ان کی خوراک بنے گا، اور یہ نہ مال تیرے کام آئے گا، نہ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ زیب و زینت، یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی۔ اور بندہ مسلم ڈر اللہ رب العزت سے، اللہ تجھ سے تیرے مال کے حوالے سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، تیری جوانی کا حساب ہوگا۔ اللہ سے یہ کہے گا سود کھا کے آیا؟ جب اللہ رب العزت تیرے مال کا حساب لیں گے، وہ مال جو تو نے خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، وہ مال جو ترکے میں دنیا والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مال کھانے والے، مال کے اوپر عیش و عشرت کرنے والی اولاد، لیکن پھنس گیا بیچارہ بوڑھا، اللہ پوچھیں گے بتلا اس مال کا حساب دے، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، کس طرح سے اسے چھوڑ کے آیا، تیرے دل میں مال کی محبتیں تھی، اللہ کے دین کو تو نے نظر انداز کیا۔ یہ 2 فتنے جن کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تکون فتنۃ بینکم، فتنے آئیں گے لا یبقا مسلم بیت الا دخلت، کسی مسلمان کا گھر جو ہے ان فتنوں سے جو ہے خالی نہیں رہے گا، ایسے فتنے جو ہے برپا ہو جائیں گے۔ ان کے اندر یہ 2 فتنے کیا آج ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہیں؟ اور گھروں کی بات چھوڑو اللہ کے بندو، مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ موبائل کے اوپر ہم کیا کیا گند نہیں دیکھتے، اور پھر ہم اسی موبائل کو اپنی جیب میں ڈال کر اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ بسا اوقات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے موبائلوں کے اوپر نازیبا چیزیں نہیں چل رہی ہوتی، اور وہ نماز کے اندر ہی جو چل جاتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ڈریے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ انشاءاللہ پھر بقیہ گفتگو اگلے خطبے میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کریں گے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلائے۔ ھذا وما عندی واللہ تعالی الصواب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي